اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما كتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس كخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرہ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فعارض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دی۔ آپ کہہ دیجئے دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم روانہ رکھا جائے گا، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، گو تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہہ اٹھتے ہیں یہ تیری طرف سے، انہیں کہہ دو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، انہیں کیا ہو گیا، کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں، تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے، ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اسی نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیر گئے تو ہم نے آپ کو ان پر کچھ نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ کہتے تو ہیں کہ اطاعت ہے، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے جماعت جو بات آپ نے یا اس نے کہی اس کے خلاف راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، ان کی راتوں کی بات چیت اللہ لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ الم تر الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم دیا گیا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی جو تھی، اس دور میں آپ اور آپ کے ساتھیوں پر بڑا ظلم کیا گیا۔ مشرکین مکہ نے جتنا طریقہ اختیار کیا جا سکتا تھا سب طریقہ اختیار کیا، کسی کو قتل کیا گیا، کسی کے پورے خاندان کو اذیت میں ڈبو دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے ہیں، حضرت یاسر کے پورے گھرانے کو اذیت دی جا رہی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں صبر یا علی یاسر انما موعدکم الجنہ، کسی کو تپتی ہوئی آگ پر لٹا دیا گیا، کسی کا معاملہ ایسا ہوا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گردن میں چادر ڈال کر ایسے گھمائی گئی کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑی، آپ کی پیٹھ پر اوٹ ڈال دینا سجدے کی حالت میں، آپ کو قتل کرنے کی 18 کوششیں کی گئی، 3 سال شریعتی تعلیم میں آپ کے پورے خانوادے کے ساتھ آپ کا باقاعد کیا گیا، طرح طرح کے مظالم مشرکین مکہ نے کیے۔ اس وقت مسلمانوں کی شدید خواہش تھی کہ ان کا جواب دینا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا۔ دیکھیے فرما برداری، ظلم کے انتہا سے مشرکین مکہ گزر رہے ہیں۔ اگر آپ واقعات پڑھیں تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام ہے اور آگے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی اللہ کی مدد کب آئی ہے، اتنا ظلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی،
کیا تم یہ سمجھتے ہو یہ بھی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ تھے بڑی سخت اذیت سے دوچار کیے گئے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بالکل کھڑا باندھ کر کے آرے سے چیر دیا جاتا. تصور کیجیے اس کی ہیبت ناکی اور اس کی دردناکی کا کہ ایک آدمی زندہ ہو اور اس کو آرے چلا کر کے اس کو اس انداز میں دو ٹکڑا کیا جا رہا ہے. کیسے جان نکلتی ہوگی، کیسی اذیت سے اہل ایمان دو چار ہوتے. کسی کے بدن میں لوہے کی کنگیاں ڈال دی جاتی، پورا گوشت کو نکال لیتے، صرف ہڈی کا ڈھانچہ بچتا، آدمی کانپ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسی اذیت دی گئی حتیٰ کہ رسول اور ان کے ساتھی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول، بھگو دیے گئے متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کہاں ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کی مدد قریب ہے، قریب ہے اللہ کی مدد. تو ایسی اذیت دی گئی، صحابہ کرام نے صبر کیا. اللہ رب العالمین نے حکم نہیں دیا تھا بس نہیں ہاتھ اٹھایا، جوابی کارروائی نہیں کی. اللہ رب العالمین نے وہاں کیا حکم دیا؟ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو. تم کو کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے. یہ دیکھیے معمولی چیز نہیں ہے، اس کی حکمت پر غور کیجیے. اسٹیپ کیسے آئی؟ پہلی چیز نماز کی پابندی. یہ جو نماز کی پابندی ہے اس میں دو چیزیں، ایک تو وقت کی پابندی، نیند کی قربانی، وقت کی قربانی، ڈسپلن، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے. ایک آدمی جو اپنی نیند نہیں قربان کر سکتا، ایک آدمی اپنا کام نہیں قربان کر سکتا، ایک آدمی اپنی مشغولیت کو نہیں ترک کر سکتا، نماز کو ترک کر دیتا ہے. ذرا سا سوچیے، ایسا شخص کہ کان میں آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف، مسجد کی طرف چل کر کے جاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا جس شخص کو 5 وقت مسجد کی طرف نماز کے لیے چل کر جاتا ہوا دیکھو اس کی جنتی ہونے کی بشارت دو اس کو، اس کے ایمان کی گواہی دو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا معمولی نعمت نہیں ہے یہ. ایک آدمی اپنے وجود کے اوپر شریعت کو نافذ کرے اور اس کے آنے والی رکاوٹوں کو دور کر لے. یہ یہاں سے مقابلہ اپنے وجود سے کرنا ہے، پہلے وقت سے، نفسانی خواہشات سے، ضرورت سے، تقاضوں سے، تساہلی سے، غفلت سے، ہر چیز سے مقابلہ کیا اس نے. لیکن نماز کو نہیں چھوڑا، سب کو چھوڑا. یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہاں سے شروع بھی، آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی آج کل کچھ لوگ نعرہ لگاتے ہیں، لیکن کسی سنت کی اگر بات کی جائے کہ ہماری نماز میں آپ یہ سنت کیوں غائب کر دی تو وہاں پر 100 باتیں ہوتی ہیں. نماز کی پابندی پر بات کی جائے 100 باتیں. سنن نوافل، نماز کی فضیلتیں، وقت ہر جگہ بیٹھنے کا. اللہ کے نبی نے کہا جن لوگوں کو فرشتے ضرور بھیجتے ہیں اس میں سے ایک کون ہے؟ ایک وہ ہے جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے جس کا مسجد میں دل اٹکا رہے اور مسجد میں جب وہ پہنچے تو جماعت کے کھڑی ہونے کا انتظار کرے، اور دوسرا وہ شخص جو پہلی صف میں پڑھے نماز اقامت کے ساتھ، اور تیسرا وہ شخص ہو جو امام کے سیدھی طرف ہو. یہ وہ لوگ ہیں جن پر فرشتے ضرور بھیجتے ہیں. معمولی چیز نہیں ہے، معمولی سعادت نہیں ہے. تو یہ پہلی چیز کہ آدمی نماز کی پابندی رکھے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو. اپنا مال جو ہے اس کو اللہ کے راستے میں لگانا. بڑا محبوب ہوتا ہے آدمی کو اپنا مال. وقت محبوب ہوتا ہے، اپنی نیند محبوب ہوتی ہے، خواہشیں محبوب ہوتی ہے، سب چیزیں محبوب ہوتی ہے، سب قربان کیا. اور دوسرا مال بڑی محنت سے ملتا ہے، بہت محنت سے حاصل کرتا ہے. اور اس کے لیے زرزن زمین پہ ایک مقولہ ہے بہت مشہور، اور مالی معاملات میں بڑا سخت امتحان اور آزمائش بھی ہوتا ہے آدمی. تو مال، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی پہچان کیا بتائی؟ الذین ينفقون بالسراء والضراء، جو تنگی اور آسانی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. ایسی جنت اللہ ان کو دے گا جس کے نیچے نہریں بہیں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا انعام ہے. کن کے لیے؟
جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ 2 چیزیں قرآن کے جو احکامات ہیں بڑے حکمت سے پورے ہوتے ہیں, بڑے حکمت سے پورے ہوتے ہیں. یہ دیکھیے قربانی کے جذبے کو محمیز دے رہا ہے اور خود کی ذات کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیزوں کو قربان کرنے کا جذبہ. دیکھیے 2 چیزیں جہاد میں یہ 2 چیزیں لگتی ہیں. دیکھیے اب اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے نماز پڑھتے رہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں, دوسری طرف چیزوں میں آسانی ہو جائے گی. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اس کے بعد وآتوا الزکاۃ فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية. پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اس وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ کا ڈر, بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ خوف پیدا ہو گیا کہ اب قتال کرنا ہے تو کرتبی ہونا ہے, مارنے نکلیں گے تو مارے بھی جائیں گے. میدان جنگ میں جب مقابلہ ہوگا تو میدان جنگ میں سپاہی جانے والا سپاہی ضروری نہیں ہے کہ واپس لوٹے, ہو سکتا ہے اس کی شہادت کی خبر ہے. یہ دونوں چیز ہو سکتی ہے. اب خوف پیدا ہوا کہ دیکھیے ابھی تک تو کہہ رہے تھے, ایک ہوتا ہے کہنا, ایک ہوتا ہے کرنا, بہت فرق پڑتا ہے. اور بالکل پہلا حکم ہوتا ہے, آدمی بہت بڑی بڑی باتیں کر لیتا ہے, کرنے کا جب حکم ہوا, جب کہنے کی بات آتی ہے تو یہ جو مسلمان تھے نئے وہاں کے منافقین, فطری خوف رہتا ہے, اور منافقین خاص طور سے ان کو تو ایسا ڈر پیدا ہوا دکھاوے کے مسلمان پہ یہ. اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آگے وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کی توفیق کر دی. سوال کرتے ہیں بہت نیچے آ جائے گی, ایسا کیوں ہے؟ اگر سود کے پر پیسہ نہیں لیں گے تو ترقی کیسے کریں گے؟ ایسا کیوں ہے؟ مولانا سے جا کے سوال کرتے ہیں مولانا ایسا کر لیے تو نہیں چلے گا کیا؟ یہ سوالات ہوتے ہیں. کھانا کر رہے ہیں شادی پر 50 پائلی 100 پائلی 200 پائلی, وہاں پر نہیں مولوی سے پوچھتے ہیں, لیکن بچے کی ولادت ہوئی, لڑکا ہوا ہے, 1-2 کی بجائے 1 بکری چل جائے گی کیا؟ اگر چھوٹا سا بچہ ہو تو یہاں پر سوالات شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کے راستے میں دینا ہے, جو ساری نعمتیں اس نے دی ہے, یہاں سوال نہ کرو, کشادگی کے ساتھ اللہ کے راستے میں دو, بڑھ کر کے اللہ کے راستے میں دو. اب دیکھیے بہت ساری جگہ سوالات کرتے ہیں, گھر بنانا ہے نہیں, پیسے کی پرواہ نہیں, لیکن کوالٹی یہ چاہیے, ایسا چاہیے. گاڑی لینا ہے, اب تو سیل گاڑی کا ٹائم ہے, کک والی کون لے گا؟ موبائل اب تو 5-4 5-5 کیمرے والا, کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ یہاں ہم سمجھوتا نہیں کرتے, اللہ کے راستے میں دینا تو اس پر بھی ہے کیا اتنا دینا ہے؟ بالکل صاف ہے زکوٰۃ کے مسائل, صاف ہے اللہ کے راستے میں دینے کے مسائل, صاف. آدمی کو سوچنا چاہیے سوالات کہاں کھڑتا ہے, یہ بہت بڑی جگہ ہے. یہ اصل میں قرآن کے جو احکامات ہیں, جو باتیں بیان کی گئی ہے, یہ ہماری تربیت ہے. ہم سوال جب دنیا کے معاملے میں, اپنے شوق کے معاملے میں, اپنی ضرورت کے معاملے میں نہیں کرتے ہیں. اہلیہ صاحب نہیں بولتا ہے ہر ہفتہ 12 کلو گیہوں لگتا ہے, اس ہفتہ اگر 8 لے آؤ تو تم سمجھ میں آئے گا تو کا جواب. وہاں تو دوسری داستان چالو ہو جائے گی, وہاں نہیں پوچھے گا. ٹیلر سے نہیں بولے گا 2.25 میٹر بول رہا ہے تو شرٹ اٹھا کر پھر لایا تو پھر ٹیلر بولے گا دوسرا ٹیلر کیوں. یہاں نہیں چلتا ہے. 5 نمبر چپل ہے, اب سستا 4 نمبر مل رہا ہے تو لے لوں کیا؟ یہاں نہیں, سمجھوتا کرنے ہیں. جہاں بڑھ کر اللہ کے راستے میں اللہ کے نبی نے کہا تم گن کر رکھو گے, گن کر دے گا اللہ, گن کر دے گا. ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے, کشادگی ہونا چاہیے. اللہ کشادگی کو پسند کرتا ہے رب العالمین. عمل کے معاملے میں جذبہ, دینی عمل کے معاملے میں دنیا کے عمل سے بڑا ہوا ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین ہماری تربیت کر رہا ہے تاکہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے, اللہ زیادہ راضی ہو جائے, اللہ زیادہ انعامات کی بارش کرے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تم کو اور دے گا. شکر گزاری کے 2 انداز ہیں, ایک تو زبان ہے اور دوسرا کردار. دونوں انداز میں عمل کی ذاتی. اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے, کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دی. کیا کہے, تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دی. اگر کوئی گنجائش رہتی تو, یہاں اگر یہ رہے تو
جیسے ابھی میرا پورا پیسہ پھنسا ہوا ہے تو 2 کروڑ ٹرن اوور. دیکھیے زکوٰۃ رمضان مبارک قریب ہے, ہمیشہ یہ مسائل آتے ہیں ہر سال. ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے مولانا 2 کروڑ روپیہ ہے میرے پاس, میرا مال تجارت, پلاٹ کا کام کاج ہے یا اور کوئی کام کاج ہے, اب اس پر زکوٰۃ کتنی بھی 2 کروڑ ہوگا, 2.5 لاکھ کے حساب سے 5 لاکھ روپیہ ہوگا, لیکن ابھی کیش پیسہ نہیں ہے کچھ, تو کیا کریں؟ تو اللہ کے نیک بندے جب شادی کی تاریخ آ جاتی ہے تو یہی بولتا ہے یاد کر کے, تہوار ہے, بچوں سے یہی کہتا ہے کہ ابھی کیش پیسہ نہیں ہے. وہاں سوال نہیں ہوتا ہے ارے کچھ بگاڑ, کیونکہ بنانے جا رہا ہے تو سمجھ رہا ہے میں بگاڑ رہا ہوں, بنا رہا ہے, اس کی تیاری پہلے سے کر. یہ سوال نہیں ہونا چاہیے, یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. آپ کو سال پورا ہونے پر زکوٰۃ دینا ہے تو دینا ہے, اب کیسے دینا ہے اس کو آپ سوچئے. آپ کا مال ہے, مولوی اس کا حل نہیں نکالے گا, مولوی بتائے گا اتنا دینا ہے, جو مولوی کا کام ہو اس کو کروائیے. اب روک لو, یہ آپ روکیں گے, آپ نقصان سے 2-4 وقت پر نماز, اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ, پورا قرآن پڑھ جائیں گے, اکثر جگہ یہ ملے گا. نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ہے, زکوٰۃ وقت کی پابندی کے ساتھ ہونا چاہیے. تو کہا کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دی. بعض لوگ جب یہ آیتیں پڑھتے تھے, کیسے لوگ تھے ہمارے معاشرے میں, ہم نظر ڈالیں اپنے آپ پر, سمجھ میں آ جائے گا کیسے لوگ تھے. منافقین کے بارے میں بھی ہے یہ, اور کمزور جو رہتے ہیں ان کے بارے میں بھی. کل متاع دنیا قلیل, کتنی پیاری بات کہی ہے. اہل ایمان کی تسلی کتنی زبردست ہے. آپ کہہ دیجئے دنیا کی سود مندی بہت کم ہے, ارے دنیا کا فائدہ بہت کم ہے, تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو, بہت چھوٹی ہے, کوئی مطلب نہیں ہے. ایک مرتبہ قیامت کو جو کھڑے ہیں گے ایک مقام پر, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 50,000 سال کی میعاد ہے, خالدین فیہا, ہمیشہ جنت, ہمیشہ, معمولی چیز نہیں ہے. اچھا دنیا کی جن نعمتوں کو ہم کو قربان کرنا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو دے گا وہ اللہ تعالیٰ بہت بڑھ کر کے دیتا ہے, بہت بڑھ کر. پچھلے ہفتے درس میں بتایا, اس سے پہلے کئی مرتبہ آیا, اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرو, مثل الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة, 700 گنا تک اللہ تعالیٰ مال کو بڑھا دے گا. فرشتہ دعا کرتا ہے, اے اللہ تیرے راستے میں دینے والے کے مال کو بڑھا, فرشتے کو اللہ نے لگا دیا ہے. بتاؤ دنیا قلیل, ہر معاملے میں جب آپ دنیا کو سوچیں گے تو چھوٹا فائدہ آپ کو گیا. یہ اکثر دنیا اور آخرت کی مثال دی گئی ہے, اکثر قرآن و حدیث میں. میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں, جو شخص دنیا کے اندر آخرت کو سامنے رکھ کر جیتا ہے اور جو شخص صرف دنیا کو سامنے رکھ کر جیتا ہے, دونوں میں کتنا فرق ہو جانتے ہیں؟ بالغ آدمی اور نابالغ معصوم بچے کی طرح, یہ دونوں میں اتنا فرق ہوتا ہے. جو آخرت والا ہے وہ بالغ آدمی ہے, اور جو صرف دنیا کو دیکھا ہے وہ جیسے کافر, یہ نابالغ بچہ ہے. مثلا دیکھیے فرق کیا ہے. ایک آدمی ہے 2 روز کا بھوکا ہے, اس کو 50 لاکھ روپئے کا چیک دیجیے, 50 لاکھ کا چیک, اور آپ یہ بھی کیجیے کہ سنیچر کی رات میں دیجیے, دوسرے دن سنڈے بینک کو بھی نہیں کھلے گا, اور اس کے بازو میں 100 گرام برفی رکھ دیجیے, کیا اٹھائے گا؟ کیا لگتا ہے, چیک اٹھائے گا یا برفی؟ کہ دونوں میں سے جو لینا ہے لے لیں. ظاہر سی بات ہے وہ تو بولے گا کہ یہ چیک لے لو, ایسی 50 برفی کی دکان خرید لوں گا, 50 لاکھ کا چیک. یہی دونوں چیزیں ایک نابالغ کم عمر 4 سال کے بچے 2 سال کے بچے کے سامنے رکھ دیجیے, وہ کیا اٹھائے گا؟ برفی اٹھائے گا. اس کو چیک کی قیمت تھوڑی معلوم ہے, وہ تو صرف وہ برفی کی لذت سے آشنا ہے, بس وہ برفی اٹھا کے کھا لے گا. یہی فرق ہے, کافر صرف دنیا کی لذتوں سے آشنا ہے, مومن اللہ تعالیٰ کی جنت جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں, اس کی نعمتیں, اس کی برکتیں, اس میں اللہ رب العالمین نے جو انعامات رکھے ہیں وہ لازوال اور کبھی ختم ہونے والے نہیں. تو جیسے یہ بھوکا آدمی ایک دن کی بھوک اور برداشت کر لے گا کیونکہ اس کا شعور بالغ ہے, ایسے ہی ایک آدمی آخرت والا جو ہوتا ہے وہ دنیا میں بڑی سے بڑی چیز قربان کر دیتا ہے. یہ چھوٹی ہے, وقتی, ہمیشہ ہمیشہ جنت قربان کر دیتا ہے. بلاغت ہوتی ہے اس کے اندر, شعور میں پختگی ہوتی ہے, اسی لیے بار بار کہا گیا
اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ آخرت دنیا کی سودمندی تو بہت ہی کم ہے، کوئی بتاؤ دنیا قلیل والآخرہ، اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت ہی بہتر ہے، خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا، اور تم میں ایک دھاگے کے برابر بھی ستم روا نہ رکھا جائے گا۔ کیا پیاری بات ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر آپ جو کچھ قربانیاں دے رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے قربانی آپ دے رہے اور فراموش کر دی گئی، اس کا صلہ نہیں ملا یہ تو ظلم ہو جائے گا، پورا پورا انعام ملنا چاہیے قربانی کا، ذرا سا بھی ظلم نہیں ہوگا، یاد رکھیے پورا انصاف ہوگا۔ اللہ کا انصاف کا پیمانہ کیا ہے جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ، ہم قرآن پڑھتے ہیں پہلی سورت الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف و توصیف کی، الرحمن الرحیم، دونوں رحم کی بات ہے، وہ بہت مہربان نہایت رحم والا، رحم اس کا دنیا میں تمام لوگوں کے لیے، تمام کی، اور آخرت میں یہ رحم مومنوں کے لیے اور کافروں کے لیے بھی کوئی پر ظلم نہیں ہوگا، یہ رحم انصاف ہوگا سب کے لیے۔ دنیا میں رحم آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اتنی دھوپ ملتی تھی جتنی فرعون، دونوں کو اتنی دھوپ ملتی تھی، بارش بھی برستی تھی تو پورے علاقے میں برستی تھی۔ آج بھی دیکھیے کفار و مشرکین اللہ کے نافرمانوں کو بھی وہی سب نعمتیں جو اللہ دیتا ہے ویسے ہی ملتی ہے، ان کو بھی دانت دیتا ہے پیدا ہونے کے بعد، ایسا نہیں ہے کہ بے دانت کے، آنکھ دیتا ہے، شعور دیتا ہے، یہ ساری نعمتوں میں اللہ رحم کر رہا ہے، ورنہ نافرمان سرکش باغی اللہ بخشے گا، مگر اللہ رحیم ہے۔ جانوروں کو بھی اللہ ساری نعمتیں دے رہا ہے جن کے پاس زبان ہی نہیں ہے کہ اللہ کا رحم، اور قیامت کے روز اللہ کا رحم ایک حدیث صرف پڑ جائیے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو اللہ کے نبی کے ذریعے جو بیان فرمایا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار اور ایمان والے بن جاؤ۔ کئی آیتیں قرآن کی ایسی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے سب سے زیادہ تسلی والی آیت ہے، اس میں سے ایک یہ ہے، کیا جملہ ہے، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، دو خوبی اپنے اندر پیدا کر لو، شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ۔ ایمان اور شکر گزاری اللہ عذاب نہیں دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے حدیث، کتے کو پانی پلایا عورت نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں ڈال دیا، کہ دیکھیے حدیثیں پڑھیے، میں ایک روایت سے وہ بیان کر رہا ہوں، اللہ کا فضل، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اگر آدمی گناہ کا ارادہ کرے، دل میں پروگرامنگ منصوبہ بندی سب کر رہا ہے، کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، نیت کر رہا ہے، ارادہ کر رہا ہے، عمل نہیں کیا، اور اگر نیکی کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے اس کی نیکی لکھ دے میرے بندے کی، ارادہ کر لیا اس نے، منصوبہ بنا لیا کہ آج رات میں اٹھ کر تہجد پڑھوں گا، آج انشاءاللہ فجر بعد تھوڑی سی تلاوت قرآن زیادہ کر لوں گا، یہ منصوبے اس کے بن گئے، نکلے پہلے ایک نیکی لکھ لیا، اور گناہ کا ارادہ کیا نہیں، یہ رہے، اب گناہ کیا تو کتنا، جتنا کیا اتنا، لیکن اگر نیکی کیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے 10 گنا اس کو بڑھا کرنے کی۔ جس کے یہاں پیمانہ ترازو کا ایسا ہو کہ نیکی کے ارادے پر نیکی شروع، کرنے پر 10 گنا، گناہ کے ارادے پر کوئی قلم نہیں اور کرنے پر اتنا ہی، اس کے باوجود اگر کسی کا نیکیوں کا پلہ اوپر ہو جائے اور گناہ کا نیچے، تو اس کی بدبختی نہیں تو اور کیا ہے، شقاوت نہیں تو اور کیا ہے۔ وہ رحیم و کریم رب تو ایسے دے رہا ہے کہ ایک کا 10 گنا کر رہا ہے، ارادے پر لکھ دے رہا ہے، اور اس کے باوجود آدمی پھر کتنا بڑا مجرم ہے، یہ اللہ کا رحم و کرم رب العالمین کا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا، متقی اور پرہیزگار ان لوگوں پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں، جتنا جرم ہے اتنا اس سے ذرا سا بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، گو تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ موت اللہ رب العالمین نے اس کا وقت متعین کر دیا ہے، جو وقت اللہ نے متعین کیا، اللہ قرآن میں کہتا ہے اس کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی آدمی آگے یا پیچھے نہیں کر سکتا، کیونکہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتے کو اللہ تعالیٰ 4 چیز کا حکم دیتا ہے، 4 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے اس کی عمر جا کر لکھ دے،
کب اس دنیا میں آئے گا اور کب اس دنیا سے جائے گا. اس کا جسم میں روح ڈال, دوسرا پہلا اس کے جسم میں روح ڈال, دوسرا اس کی عمر لکھ, تیسرا اس کا رزق کیا ملے گا, اور چوتھا اس کا اخلاق, وہ نیک رہے گا یا بد. یہ چار چیزیں وہی طے ہو جاتی ہیں. ایک سیکنڈ بھی آپ اس کو آگے اور پیچھے نہیں کر سکتے. کوئی شخص زندگی کو اور کسی بھی جگہ ہو بچا نہیں سکتا. ہمارے یہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کی وفات ہوتی ہے تو لوگ غیر محفوظ جملے کہہ دیتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو اصل میں وہاں تھا, ہاسپٹل پہنچے وہاں ڈاکٹر نہیں تھا, وہاں سے گئے وہاں ڈاکٹر نہیں تھا, وہاں سے ہاسپٹل میں گئے, جب وہاں گئے تو وہاں سلنڈر نہیں تھا, آکسیجن نہیں تھا, ختم ہو گیا تھا. چوتھی جگہ گئے, ڈاکٹر نے کہا تم لیٹ ہو گئے, اگر 5 منٹ پہلے آتے تو بچ جاتا. استغفر اللہ. یہ جو سب ہوا ہے آپ کا چکر. ایک بڑا دلدوز حادثہ ہوا تھا ہمارے شہر میں. میں خود تسلی دینے کے لیے اس گھر میں گیا, جب بھی اس وقت تو یہ روایت پڑھنے میں آئی. برتن میں پانی رکھا ہوا تھا, اور بچہ بڑا ذہین, اور ذہین بچے جو ہوتے ہیں تھوڑا سی شرارتی, بالکل معصوم بچہ. تو وہ بچہ کسی طریقے سے ہمیشہ احتیاط کرتے تھے وہ لوگ کہ وہ بچہ نہ جا پائے. اس دن کسی طریقے سے وہ بھگونا جو بھی تھا ٹپ بھگونا وہ گیا اور اس میں الٹا. تھوڑی دیر تک کسی کو توجہ نہیں, اب 1 منٹ کا تو معاملہ ہوتا ہے, اور یہی ہم کو بھی سمجھ میں آتا ہے. اس کی ہوا اگر نہ ہو تو 1 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے. یہی آکسیجن نہیں ملتا ہے, یہ ہے ہماری وہ اگر ہوا نہ دے بچہ رخصت ہو گیا. کیا گزری ہوگی ماں کے اور باپ کے دل پر. بڑا دلدوز اور دہلا دینے والا ہو گیا اس وقت. یہ روایت کہ ایک صحابی اپنے بیٹے کو بلا کر کے کیا کہتے ہیں, آدمی سوچتا ہے اگر برتن بڑا رکھا نہیں رہتا, دروازہ بند رہتا نہ, بڑی پیاری بات کہی. صحابہ کرام, اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایسا ایمان لاؤ, ایسا, یہ سمپل اور نمونہ ہے. دیکھو ان کے عمل کو. کیا کہا اپنے بیٹے کو, اصول دے دیا ہم کو. قرآنی آیتیں اور حدیثیں فٹ کرتے جائیے. کیا کہا اپنے بیٹے کو بالکل آخر وقت میں, بیٹے زندگی میں جو کچھ ہوا اسے ہونا تھا, جو نہیں ہوا اسے کبھی نہیں ہونا تھا. یہی ہے تقدیر, یہی ہے ایمان. اللہ نے ایسے ہی لکھا تھا کہ ہم وہاں پہنچیں گے تو ڈاکٹر نہیں رہے گا, وہاں جائیں گے تو سلنڈر نہیں رہے گا, وہاں جائیں گے تو کچھ اور مسئلہ. چوتھی جگہ جب جائیں گے تو ختم ہو جائے گا ٹائم. موت کا اللہ نے جو وقت لکھا ہے آگے پیچھے نہیں ہوگا, پہلی چیز. اب جب یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا زندگی اور موت کا, تو ہم کیوں زندگی کی پرواہ کریں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا وہ تاریخی جملہ, آپ کے جسم پر کوئی مقام نہیں تھا بدن کے اوپر جہاں زخم نہ لگا ہو, زخموں کا نشان نہ ہو. 70 سے زائد زخم آپ کے بدن پر جو مختلف جنگوں میں لگے تھے. جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا بالکل, تو آپ رونے لگے. کسی نے دریافت تو کیا, وہ جریل جو کہتا تھا ہم موت کو اتنے ہی عزیز رکھتے ہیں جتنا تم زندگی کو یاد رکھو, تمہارا سابقہ ایسے لوگوں سے بڑا ہے. وہ جریل جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرتا تھا, میدان جنگ میں تلواروں کی چھاؤں میں مسکراتا تھا, وہ جریل آنکھوں میں آنسو. کسی نے پوچھا, آپ نے بڑا پیارا جتنا کہا, کہاں ہے وہ لوگ جو میدان جنگ سے موت کے خوف سے بھاگتے ہیں. میں نے تلواروں کے سائے میں زندگی گزاری, مگر مجھے اللہ نے موت میدان جنگ میں نہیں بستر پر دینے تھی. نہیں شاہد, میدان جنگ میں نہیں موت آئی, اللہ تعالیٰ نے موت مجھ کو بستر پر دی. آپ کسی بھی جگہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی. گو تم مضبوط قلعوں میں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ. اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ. اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تیری طرف سے, رسول کی طرف سے. کیوں؟ آپ نے اس کا حکم دیا تھا نا. دیکھیے مولانا آپ ایسا بولے تو یہ نقصان ہو گیا. مولانا کیا بولے گا, قرآن بولتا ہے, حدیث بولتا ہے, حدیث بولتی ہے. آپ کیا بول رہے ہیں, آپ کو احساس ہے کیا جملہ کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کون لوگ کہہ رہے ہیں اپنا کھانا طے کرنا ہے ہم کو,
کہ ہمارا کھانا اللہ ہمارا کھانا ہے ایمان والا ہے، ہمارے الفاظ ایمان والے ہیں، رب العالمین تو ہدایت دینے والا ہے، دعا بھی کرنا چاہیے، یہ کھانا ہے۔ کیا تم بولے تھے تو یہ ہو گیا؟ نہ، یہ سب چیز نہیں سوچ رہے کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کل کل من عند اللہ ہمارے ہؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیث نے کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ یہ دیکھیے یہاں پر بڑے زبردست اصول دیے ہوئے ہیں۔ مصیبت پہنچتی تھی تو دین کی طرف آج لوگ بھیجتے ہیں، کل رسول کی طرف جو دین لانے والے ہیں ان کی طرف، اور فائدہ اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو کچھ اللہ کی طرف سے انہیں کیا ہو گیا ہے، اگر کوئی برائی پہنچے انہیں کہہ دو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، یاد رکھیے بات۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں۔ اب دیکھیے آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفى باللہ شہیدا۔ جو تجھے بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو تجھے برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے۔ آگے کیا کہا گیا؟ سب اللہ کی طرف سے۔ یہاں کیا کہا گیا ہے؟ اس کی وضاحت یہی پر ہے، جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بڑا واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کوئی نعمت دینے کے بعد تم کو چھین لے لے۔ کبھی آدمی کا نفس اس کو برائی پر اور گناہ پر ابھارتا ہے، وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو کچھ نہ کچھ مصیبت اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ سال میں ایک یا دو مرتبہ ہم انہیں آزمائش میں ڈالتے ہیں، امتحان میں۔ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ آدمی کی برائی کی وجہ سے آتی ہے کدھر سے؟ اللہ کی طرف سے، لیکن وجہ کیا ہے یہاں پر؟ اس کی اپنے نفس کی برائی۔ دونوں باتیں کلیئر ہو گئی بالکل صاف۔ وہی پتا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا ہے، لیکن اگر آدمی برائی کرنے سے رک جائے، اللہ رب العالمین کبھی اپنے بندے کو اذیت میں مبتلا ہے، تو وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے جو برائی پہنچتی ہے، اور جو بھلائی ہے تو اللہ کا انعام ہے کہ اللہ منکر و کافر سب کو دیتا ہے۔ ہر حیثیت سے جو مصیبت جو پریشانی ہے وہ آدمی کے اپنے نفس کو، دو تین چیزوں سے قرآن نے یہ چیز وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے۔ تو نے جو کیا اس کی وجہ سے نا، تیز گاڑی چلانا میں ایکسیڈنٹ ہوگا تو گرے گا، لگے گی نا، تو اس کی ذمہ دار گاڑی بھی کی تو کون وہ اس کے ذمہ دار؟ راستہ تو نے اسپیڈ کنٹرول نہیں کیا، ٹرن بڑا نازک تھا، تو وجہ کیا بنی؟ تو اگر اس کے اصولوں اور ضابطوں کے اوپر عمل کرتا کہ شہر کے اندر اتنی اسپیڈ میں چلنا چاہیے، راستہ مخدوش ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے عملوں کا نتیجہ، اور بہت سے گناہ تو معاف بھی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، چھوڑ دیتا ہے، کوئی پتہ اللہ کی مشیت کے بغیر ہلتا نہیں ہے۔ مگر ہم گناہ کریں، ہم غلطیاں کریں تو ہم خود دعوت دیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ نقصان ہو۔ امید رسول فقط معاف کیجیے گا، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ کسی کو منوانا نہیں ہے، رسول کا بھی کام نہیں تھا، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اسلام میں لا اکراہ فی الدین، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یہ تمام اہل ایمان کا مزاج بنایا اللہ تعالیٰ نے، صرف ہم کو پہنچانا ہے بس، ڈنڈے کے زور پر یہاں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو 52 مسلم ممالک ہیں، 57-52 جو ہوئی۔ آپ نے کبھی سنا کہ مسلمانوں نے کسی عیسائی کو پکڑ کر کے بولا اللہ اکبر کا نعرہ لگا، مار کوٹ کر کے بولا؟ ایک واقعہ نہیں بتا سکتے۔ کسی سردار کو پکڑ کر کے بولا کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا، محمد رسول اللہ پڑھ؟ کسی غیر مسلم کو بولا؟ کبھی نہیں، یہ ہے ہی نہیں اسلام میں، ہمارا مزاج ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، بلکہ اس آیت کے تناظر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی بعثت سے قبل
یہودی جو تھے اہل کتاب تھے، ان کے یہاں کافی علماء تھے، تو جب کسی کے بچے مر جاتے، بچے ہوتے مر جاتے تو یہودیوں نے مشہور کر دیا تھا کہ اس کو یہودی بنا دو، بچ جائے گا اور وہاں سے آپ کی اولادیں پلے گی. تو بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو دے دیتے تھے یہودیوں، تو وہ یہودی بنا ڈالتے تھے. اب صحابہ جب ایمان لائے تو کچھ صحابہ کا بھی معاملہ ایسا تھا کہ وہ حالت کفر میں ہوا تھا. اور یہ آج بھی ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں اس وقت کے لوگ کیسے تھے، آج بھی ہمارے یہاں آج بھی ہے یہ سب جہالت. میں نے ابھی بتایا کہاں لکھا جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے جب، لیکن ہمارے یہاں جہالت. میں نے ایک شخص کے بارے میں، اس کا نام بڑا عجیب و غریب تھا، ہمارے بچپن کی بات ہے، اس کا نام تھا دغیا. عجیب لگا تو میں نے جس کو نام رکھا تھا بڑی بوڑھی خاتون تھی، ہمارا بچپن کا منزل پڑھتے تھے، بولا دادی تو ایسا نام کیوں رکھی، اس کو اس کا نام تھا دغیا، اور ایک سپڑیا بھی تھا. تو بولے بیٹے اصل میں نا اس کے سب پورے مر جاتے تھے، میرا جو بیٹا ہے اس کے سب بچے مر جاتے تھے، اس سے یہ نام رکھے، کیونکہ یہ کوئی دھرم میں نہیں آتا نا، جیسے ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان، تو فرشتوں کے بعد وہ سمجھتے تھے کہ دھرم والے لسٹ ہے، اور وہ ایسا نام ہے کہ وہ آتا ہی نہیں، کوئی لسٹ ہی میں نہیں ہے. یہ بتا کے دی سپڑیا، بولے اسے بھیکن. کیا بھائی بھیکن کیوں نام رکھے، اس کو بھیکیا کیوں بولتے؟ بولے پیدا ہونے کے بعد منت تھی کہ 5 سال تک اس کو بھیک کر کھلائیں گے اور پلائیں گے. تو اچھے خاصے ماں باپ آج کل بھی نکلتے ہیں، تہوار کا موقع ہو تو بولے بھیکیا، بھیک کا، بولے منت کی بھیک ہے اس کو دو، اس کے کپڑے بھیک کے خریدے جاتے ہیں. تو اپنی کمائی میں سے اس کو کچھ نہیں کھلاتے ہیں، لوگوں سے مانگ کر کے. جب پوچھو کیوں تو اصل میں مر جاتے تھے. اب جب ان کے ماں باپ کے پیسے اس میں خرچ نہیں ہوگا، مقدر میں جیسے لکھا نہیں ہے، تو خرچہ کیسے ہوگا، تو بیٹا کیسے آئے گا؟ تو آئیڈیا لگاتے ہیں. فرشتے لوگ تو یہ دیکھتے ہیں اس کے گھر کے اکاؤنٹ میں تو خالی اس کا اور اس کا ہے، اس کی اولاد تو ہے نہیں، تو مقدر میں اس کے نہیں رہے گی. اب اولاد آئے گی تو مر جائے گی، یہ ان لوگوں کا عقیدہ. تو اسی لیے اس کو بھیک کا 5 سال کھلا رہے ہیں، 5 سال بعد تو چاہتا اکاؤنٹ میں لے کر آتے. 5 سال کے بعد کیوں زندہ عقل سے پیدل انسان، یہ تو مرتے دم تک کے بھیک کا کھلانا چاہیے نا، کیونکہ تقدیر والا معاملے کے باہر رکھنا چاہتے ہو نا. یہ سب جہالت یہاں بھی ہے، آج ہمارے یہاں بھی ہے، معاشرے میں عجیب عجیب جہالت ہے. خیر، تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول بالکل سب اہل ایمان ہو گئے ہیں، تو کیا ہم اپنے بچوں کو زبردستی کر لیں گے؟ اللہ نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. اللہ کے نبی کا کام تھا پہنچا دینا. ہم بھی اگر کسی شخص کو دیکھ رہے ہیں وہ برائی پہ اڑا ہوا ہے، ہم پہنچائیں، بار بار پہنچائیں. 2 چیزیں اس میں یاد رکھنا ہے. سدھرتا ہی نہیں ہے، بول بول کر تھک گیا نہ، شیطان نے آپ کو دعوت سے روک دیا. یہ بھی نہیں بولنا ہے اور یہ بھی نہیں بولنا ہے، کتنی بار بولے نہ اس کو سدھارنے کے ذمہ دار آپ، نہ ایک مرتبہ صرف وہ بولنے کے. آپ جتنی بار بولیں گے آپ کو ثواب ملے گا. ہدایت دینا اس کا کام، آپ کا کام نہیں ہے. آپ اپنے کام پہ نظر رکھو، نرمی سے ہر بار سمجھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت تک اپنے چچا ابو طالب کو سمجھاتے رہے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال لیلا و نہارا، رات دن اپنی قوم کو سمجھایا. ان کا بیٹا ہی نہیں قبول کیا. آپ رکے نہیں، ہم کو اپنی نیکی سے نہیں روک لینا ہے. کسی کی ہدایت نہ قبول کرنے، کسی کے تسلیم نہ کرنے سے جھلانا نہیں. شیطان ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ شیطان کے نرغے میں، لیکن ہم کو دعوت سے روک دیتا ہے. اس کی تلوار 2 دھاری رہتی ہے، ادھر سے بھی چلاتا ہے ادھر سے. جیسے مشرکین مکہ کیا بولتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ شیطان کی تلوار 2 دھاری رہتی ہے. کیا بولتے تھے اللہ کے نبی کے بارے میں؟ یہ کھاتا پیتا ہے ہماری طرح، بازاروں میں چلتا ہے، شادی بیاہ کی اولادیں ہیں، یہ رسول کیسے؟ انسان ہے، رسول نہیں ہو سکتا. وہ انسان مانتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے. اب جب اللہ کے نبی کی نبوت کا سکہ چل گیا تو شیطان نے دوسرا دھارا استعمال کیا. آج ہمارے بھائی کہتے ہیں نبی ہے انسان ہے. مشرکین مکہ کہتے تھے انسان ہے نبی نہیں.
ہمارے یہاں آج عقیدت کا لبادہ اوڑھ کر لوگ کیا کرتے ہیں؟ گستاخی اگر تم نے انسان بول دیا، نبی ہے انسان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایسا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو صرف انسانوں کے درمیان میں سے نبی بھیجا ہے، انہیں کے درمیان میں سے تم میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منکم، تم میں ایک رسول بھیجا، وہ ہماری طرح چلتے ہیں پھرتے ہیں۔ اور ایک بات، اگر رسول انسان نہیں ہوتے اور ہم کو کہا جاتا یہ اسوہ ہے، تو آدمی کہہ سکتا تھا کہ اللہ تو نے جس کو اسوہ بنایا وہ تو ہماری نسل کا نہیں ہے، اس کی ضرورت اس کے تقاضے سب الگ، وہ تو ہماری طرح ہونا چاہیے، جس کو بھوک لگے، جس کو نیند لگے، جس کی ضرورت ہو، جس کو غم ہو، جس کو خوشی ہو، جس کے بیوی بچے ہوں ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، اس کے ساتھ وہ شریعت پر عمل کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے ویسا ہی نبی بھیجا ہے۔ کیا کہتے ہیں دماغ نہیں ہے؟ آج دنیا کے اندر کوئی مارکیٹ میں اگر کوئی شخص سیمپل دے اور مال دوسرا دے تو کیا بولیں گے؟ اس کو کیا بولیں گے؟ کیا سوچ کے بول رہے ہو؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو عزت دی، اشرف المخلوقات انسان کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں انسان نہیں تھے تو اللہ کی مخلوق تھے کہ نہیں؟ خیر بات ذرا سا دور چلی جائے گی تو شیطان دونوں طرف کا دھارا استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آخرت بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا صرف تمہارا کام ہے انہیں یہ سب کچھ، اللہ تعالیٰ تمہارا کام ہے، ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا، تم پہنچا، اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ وہ تم کو کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیسے تردید کر رہا ہے، اللہ پوری باتیں جانتا ہے، وہ علیم اور خبیر۔ اس کے آگے کا جو مضمون ہے کہ وہ تھوڑا سا منصوبہ بندی سازش یہ جو کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ اس کو آئندہ ہفتہ بیان فرمائیں گے، اور ہمارے یہاں جو آج سوشل میڈیا ہے اس کے سلسلے میں بھی احکامات انشاءاللہ وہ مزید آئندہ ہفتہ آئیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین دینی احکامات جو کچھ نے نازل فرمائے رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس میں جن مقامات پر ہمارے اندر کمزوری کا احساس ہے رب العالمین ہمیں قوی کر دے۔ الہ العالمین کو ہدایت دینے والا، عمل کی توفیق دینے والا ہے، رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اللہ ہم کو اطاعت اور فرما برداری کرنے والا بنا رب العالمین، روح گردانی کرنے والا نہیں، سننے والا اور عمل کرنے والا بنا، سوال کرنے والا اور کنارہ کشی اختیار کرنے والا نہیں۔ اے اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، رب العالمین ہم پر رحم فرمایا، ہمیں ہدایت دے اور دین پر ہم کو جما دے، نیکیوں سے محبت اور گناہوں سے دلوں میں نفرت پیدا فرما، تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك